بات میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت پھر دین پر زوال ہے، امت پر زوال ہے۔ اور میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں بتا رہا، ایک ہی بات جو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ میں آئے گی۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو قبول کر رکھا ہے، اللہ نے آسمانوں سے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، مگر بحیثیت امت ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ کتاب پڑھنا آتی ہے۔ مسجدوں کی کمی نہیں، مدرسوں کی کمی نہیں، سکولوں کی کمی نہیں، ملک آزاد جس میں دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اس سے بڑا سوال کیا ہوگا کہ ہماری ایک ہی کتاب ہے اور ہمیں وہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ وہ چند صورتیں جو ہر روز نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہیں وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی۔ اور پھر سوچیں جن خوش نصیبوں کو یہ کتاب پڑھنا آتی ہے ان میں سے وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی زوال ہو سکتا ہے؟ اور جس امت کو وہ کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی، جن کو سمجھ کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے عمل خاک کرنا ہے، کیا عمل کریں گے؟ تو اس کا مطلب دین پر اس وقت زوال ہے، امت زوال کا شکار ہے۔ جس طرح یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دین پر زوال ہے، اسی طرح کی بات اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں۔ اس صدی کے اندر اس زوال کو پھر سے عروج میں بدلنے کے لیے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب کر رکھا ہے اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اور جس تحریک کا انتخاب کیا ہے اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن، گنبد خضرا کا فیضان۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس صدی کے اندر ہمیں اس تحریک کا حصہ بنا دیا، اور یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کرم ہے۔ وہ اپنے دین کے غلبہ کی نوکری کا کام جو ہے نا، یہ ہاتھ نتھو پتھو اور غیرے غیرے کو توفیق نہیں دیتا، بلکہ وہ دین کے غلبہ کی نوکری کا کام فقط ان خوش نصیبوں سے لیتا ہے جن کو وہ پہلے اپنا محبوب بناتا ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو چنتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لیتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا کہ ہمیں کون سے ایسے سین لگے ہوئے ہیں جو اس نے ہمیں اپنا محبوب بنایا، ہمیں اس تحریک کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہمیں کوئی سین نہیں لگے ہوئے، یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہم اس تجدیدی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ ہم پر یہ کرم کیوں ہوگا؟ یہ جملہ میں نے قبلہ حضور کی زبان مبارک سے سنا۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہ جو آپ اس غلبہ دین حق کی بحالی کی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، یہ تمہاری کو تیر مارنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا کبھی خلوت میں بیٹھ کر سوچنا تمہاری پشتوں کے اندر اللہ کا کوئی نیک بندہ یا نیک بندی ایسی گزری ہے جس کے صدقے اللہ نے اس صدی میں کرم آپ لوگوں پر کر رکھا ہے کہ اس تجدیدی تحریک کے ساتھ تمہیں جوڑ دیا ہے۔ یہ کسی کے صدقے ہمارے اوپر کرم ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی آگے نسلوں کا بھی حیا کرتا ہے، ان پر بھی کرم کے دروازے بند نہیں کرتا، ان کو بھی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ کسی کے صدقے ہمارے اوپر کرم ہے، ورنہ یاد رکھیں ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے بھی بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی شکل و صورت والے بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ وسائل والے بیٹھے ہیں، اور اگر ان سب میں سے اللہ نے ہمیں اس نوکری کے لیے چنا ہے تو یہ محض اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نوکری کو کبھی ہلکا نہ سمجھا کریں، اس نوکری کو کبھی لائٹلی نہیں لیا کریں، اس نوکری کو کبھی اپنے اوپر برڈن اور بوجھ نہ سمجھا کریں۔ ہمیشہ اس نوکری کی خیر مانگا کریں۔ جس دن کسی سے یہ نوکری چھن گئی میرے نزدیک اس دن سے بڑھ کر اس کی بدنصیبی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا کہ مالک اسے نوکری سے ہی نکال دے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو؟ بس دعا کیا کریں کہ یہ نوکری لگی رہے، یہ نوکری چلتی رہے، کچھ نہ کچھ آٹا دلیہ کرتے رہا کریں اور کبھی اس میں غفلت نہ کیا کریں۔ قبلہ حضور جیسے لوگ روز روز پیدا
نہیں ہوتے. صدیوں بعد ایسی شخصیات پیدا ہوا کرتی. مجدد رواں صدی دین حق کا ہے ولی مصطفیٰ کی ہے کلی. میں بنیادی بات جو آپ کو اس کے ساتھ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دین کے غلبے کا کام ہے، اب کسی کے ذہن میں آئے کہ کیا صرف منہاج القرآن پر ہی ہوتا ہے یہ سارا؟ نہیں، دنیا بڑے کام کرتی ہے. اور جو شخص جہاں بھی جتنا بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اللہ کسی کی محنت کو بھی رائے گا نہیں جانے دیتا، اس کو اجر ضرور دیتا ہے. خیر کے کام بہت سارے ہیں. مثلا کئی لوگ ہیں جو مسجدیں بنوا دیتے ہیں، کچھ مدرسے بنواتے ہوں گے، کوئی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی خدمت کر دیتے ہوں گے، کوئی یتیموں کے سر پہ دستخط رکھتے ہیں، کوئی بچیوں کی شادیاں کروا دی، کوئی اور خیر کا کام کر دیا. ان سارے کاموں پر اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یاد رکھیں، اس میں کبھی اور کیا کریں کہ ان سارے کاموں کے اندر دین کے غلبہ کی کوئی بات نہیں ہے. خالی مسجدیں بنانے سے دین غالب نہیں آتا، خالی مدرسے بنانے سے دین غالب، اور یہ جتنے کام بالعموم ہمارے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کبھی دین کے غلبہ کی سوچ اور فکر کار فرما آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور یہ بات میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. اس صدی کے اندر اگر قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کی فکر، اس کے لیے سوچ، اس کے لیے پلاننگ اور اس کے لیے ایک ویژن کے ساتھ کام ہو رہا ہے، تو وہ صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے، جس پلیٹ فارم کا نام تحریک منہاج القرآن ہے. یہ بات آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. کئی ہوں گے جو دین کے غلبے کا نعرہ لگاتے ہوں گے، مگر اکثر و بیشتر آپ کبھی ان کا انالیسس کریں، بہت سے لوگ ان میں ایسے ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پر انقلابی لیڈر بن جاتے ہیں. ارد گرد کا ماحول دیکھا، کوئی آوازیں سنی، بس ان سے متاثر ہوئے، انہوں نے بھی انقلاب کا نعرہ لگا دیا. مگر ڈاکٹر طاہر القادری کو حادثاتی لیڈر اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا. ہمارے قائد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس سے بھی پہلے آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی ایسی خدمت کرے کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرانا شروع کر دے. یہ بات یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں تو صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں، یہ باتیں آپ کو یاد ہیں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا کچھ وقت کے بعد. یہ دعا قبول ہوئی تھی اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ فرید الدین اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور اس بیٹے کا نام طاہر رکھنا. یہ درست بات ہے. وہ حادثاتی لیڈر نہیں بنے ہوئے، وہ ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے. جھانک کے ان لوگوں سے میں نے یہ باتیں سنی جو قبلہ کے بچپن کے ساتھی ہیں، تو کہتے اس عمر میں بھی قبلہ حضور پرانی عیدگاہ والے محلے میں جو آپ کا گھر ہے نا، اس کے باہر کونے پہ ایک پتھر لگا ہوتا تھا، اس پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچوں کو، کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیتے، انقلابی خطاب فرماتے اور اس میں ایک جملہ یہ فرماتے کہ میں اپنے آقا کے دین کے لیے اتنی محنت کروں گا، اتنی خدمت کروں گا کہ اس دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ سر بلند ہوگا. ان کی 1973 کی لکھی ہوئی ڈائری تو آپ میں سے کئیوں نے دیکھی ہوگی نا، جس میں انہوں نے پورا انقلاب کا نقشہ کھینچا ہوا ہے. جس وقت ابھی منہاج القرآن بنا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی نیٹ ورک نہیں تھا. اس وقت اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے ان کی ڈائری ہے، ابھی اسٹوڈنٹ تھے آپ، کہ میں اپنے آقا کے دین کے لیے باطل قوتوں کو للکاروں گا، میدان عمل میں نکلوں گا. لوگوں کو شروع میں میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لوگ میرا ٹھٹھا کریں گے، استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرا رستہ روک نہیں سکے گی. میں جانتا ہوں یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے. کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. میں تو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اور آپ لکھا ہے کہ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی پر انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا، مسلم کامن ویلتھ کا قیام عمل میں آئے گا اور امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے سائے میں ہوا کریں گے.
اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا، اور اس دین کی سربلندی کے لیے اب تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا؟ اب تو صرف ایک گوشہ چھوٹا سا رہتا ہے جو ظاہر ہونا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس سے بڑا انقلاب کیا ہے کہ دین پر اس قدر بھی زوال تھا کہ ہمارے ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے والے لوگوں کا حال جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے، اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر یہ حال ہو چکا تھا کہ ہمارے علماء خطبہ پڑھتے عربی میں، اس میں ایک قرآن پاک کی آیت بھی پڑھتے عنوان کے طور پر، پھر پوری آدھے گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں شاید اس کا ترجمہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، آگے پھر دوڑے مائیے سورے قصے کہانیاں، بس یہ ہوتا تھا۔ اس صدی کے اندر اگر قرآن اور حدیث کے دلائل سے بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا ہے۔ کتنی بڑی ان کی کاوش ہے کہ اگر اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتا، اس سے بڑی خدمت کیا ہے؟ تو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ اس دور میں نہ ہوتے تو شاید مجھ جیسا شخص بھی کسی بدعقیدگی کے سیلاب میں بہہ چکا ہوتا۔ یہ جو ہمارے ایمان محفوظ ہیں، عقیدے محفوظ ہیں نا آج، یہ مرحوم منت ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے۔ کوئی اس کو احساس اس کا کرے یا نہ کرے، ہم بہت ساری چیزیں کو نعمت مل جائے نا پھر اس کی قدر نہیں رہتی، احساس نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے ملی، کیسے ملی۔ کبھی سوچیں کتنے بڑے عقیدے پر اور دین پر حملے ہو رہے تھے۔ مجھے انڈیا میں جانے کا موقع ملا، کتنے لوگ تھے، لاکھوں کے مجمع تھے۔ اب ہر کوئی مجھ سے مل تو نہیں سکتا تھا، مگر جدھر سے میں گزرتا تھا نا، یہ آوازیں میرے کانوں میں پڑتی تھی کہ جب پاکستان جائیں تو حضرت جی کو ہمارا سلام کہیں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کے کیو ٹی وی پر خطابات سن سن کر ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں کیا اس دور کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری۔ خیر وہ تو خدمات کا ایک پھر پورا ان کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس ہستی کے ساتھ جوڑا، اور آپ غور کریں جیسے ابھی ہمارے چودھری امجد حسین صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایک کوٹھی کے اندر 11 بندوں کو بیٹھ کر لیکچر دے رہے تھے اور فرما رہے تھے ایک وقت آئے گا یہ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں نیٹ ورک چلا جائے گا۔ اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر آج وقت نے ثابت کر دیا۔ آج بھی وہ کئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو قوم کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر تھوڑی دیر گزرتی ہے تو پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا، پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حال کچھ ہمارا ان کو ماننے والوں کا بھی ہے، ہمیں ان کی ہر بات سمجھ میں، یہ جو ہم کبھی کبھی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں نا، شکوک و شبہات کا شکار، وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کی ہر بات پر یقین۔ میں ان ساری باتوں کو بنیاد بنا کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں کسی دن اچانک یہ وقت آئے گا اور ہمارے کان یہ آواز سنیں گے کہ اس دھرتی پر ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا۔ انقلاب 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 آنا ہے، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں آنا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو روک نہیں سکتی۔ یہ بڑا پختہ یقین ہونا چاہیے ہمارا۔ اس کے لیے جو ٹوٹی پھوٹی ایفرٹ ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو ابھی آپ لوگوں کو ایک ہم نے پلاننگ دی ہے، انقلاب ہماری ان پلاننگوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ انقلاب بندوں کا محتاج نہیں۔ تو میں بنیادی بات یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اگر ہر سطح کا عہدیدار، خواہ وہ زون کا ہے، وہ ڈسٹرکٹ کا ہے، وہ پی پی کا ہے یا یونین کونسل کا ہے، جس سطح کا بھی ہم میں سے کوئی بھی عہدیدار ہے، اگر ہم صرف اتنا کام کرنا شروع کر دیں کہ ہر مہینے محنت کر کے صرف ایک ایک نئے بندے کو تحریک میں شامل کرتے جائیں۔ کتنے؟ ایک۔ 6 مہینے ہمارے گزر گئے ہیں، 3 سال کی ہماری پلاننگ تھی، 2.5 سال ابھی باقی ہیں۔ اگر ہم نے اتنا کام کر لیا تو میرے مولا نے چاہا تو 2.5 سالوں کے اندر اندر اس دھرتی پر اللہ انقلاب کا ماحول بنا دے گا۔ یہ آقا کی سیرت اور سنت کی خیرات ہے جس کی روشنی میں یہ سارا آپ کو بتا رہے ہیں۔
मायूसी नहीं है, परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पटरी पे चढ़ रही है और अभी फरवरी के बाद चढ़ जाएगी। ये 6 महीने जो गुजरे हैं इसमें तो बस आप यूं समझ लें कि 3 महीने हमारे तंजीम साजियों में गुजर गए, अभी भी आप यूसी की तंजीमें बनाने पे लगे हुए हैं, कुछ आपको समझाने में वक्त गुजर गया कि भाई हमने करना क्या है और अभी तक हम समझाने पे लगे हुए हैं। फिर कई लोग अभी मुझे समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये बंदा कहता क्या है, हर बार आके यही जुमले दोहराता, तो समझने में देर लगती है ना। कई तवक्को कर रहे होंगे कि कोई बात नहीं, 6 महीने गुजर गए हैं राना साहब, और 6 महीने तकरीरें कर लेंगे, तब ये भी ठंडे होके बैठ जाएंगे। मगर ये यकीन कर लें कि अब आपका पीछा मैंने कोई नहीं छोड़ना, या आप भाग जाएंगे या इनकिलाब के लिए तैयार हो जाएंगे, सुस्तियां छोड़ देंगे। ये हम लोगों इनकलाब इनकलाब जवानियां लुटाएंगे, गर्दने कटाएंगे, जब पुकारा कायद ने। नसीर साहब के नारे हर बार बड़े इनकलाबी होते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। इन नारों का भी 5 मिनट बाद पता चलेगा। एक मैं बात कहने लगा तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुछ आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मैं हर बार जब आता हूं तो मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपके नाम याद कर रहा हूं, चेहरों को पहचान रहा हूं, फिर सोचता हूं कि कौन बंदा किस गोली से चलेगा, कैसे ये काम देगा। वक्त लगता है ना समझने समझाने में। इंशाल्लाह गाड़ी पटरी पे चढ़ेगी और अब ये दौड़ेगी।